اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدائن رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ درویش فاقوں سے مر جائیں گے مگر لذت نفس کے لیے قرض نہ لیں گے، اس لیے کہ قرض اور توکل میں بعد المشرقین یعنی بہت دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب میں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 363 پر محفل اولیاء میں مل رہا ہے۔ یعنی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ درویش فاقوں سے مر جائیں لیکن لذت نفس کے لیے قرض نہ لیں، نہ لیتے ہیں، یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ قرض نہ لیا جائے، لیکن بہت زیادہ مجبوری میں آدمی لیتا ہے، اس لیے کہ قرض اور توکل میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ قرض لینا اور توکل میں جو ہے، قرض اور توکل میں بعد المشرقین یعنی بہت دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب میں۔ یعنی اگر آپ قرض لیتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ توکل نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض وقتوں پر قرض لینا ایک توکل کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس بھروسے پہ قرض لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس قرض کو ضرور ادا کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں سچ ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرض سے بچنا چاہیے۔ ایک فقیر نے کہا کہ اول تو مشہور ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر مشہور ہو گیا تو ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرمندگی ہو۔ اور سن لو کہ حوصلہ مندی یہی ہے کہ مخلوق کے درمیان رہ کر اللہ کو نہ بھولیں۔ یعنی بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ شہرت سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ شہرت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ضروری جب ہو تو یہ چیزیں معذرت ہوتی ہے اس کی، چلو بھائی مشہور ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہوری نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشہور ہو بھی جائیں، ہو گیا تو ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے روز رسول پاک سے شرمندگی ہو۔ یعنی اگر آپ مشہور ہو گئے ہیں تو ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ رسول پاک سے آپ کو شرمندگی حاصل ہو۔ ہمیشہ مؤدبانہ رہیں، عاجزانہ رہیں، رسول پاک کے نسبت سے جڑے رہیں، اور اس طور سے آپ جو ہے مشہور رہیں کہ رسول پاک کی کچھ خدمت کر سکیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک حشر میں جو ہے آپ کے شہرت کی وجہ سے جو ہے شرمندہ آپ کو نہ ہونا پڑے، بلکہ فخر کریں، اور رسول پاک آپ کے پیٹھ کو ٹھوکیں اور کہیں کہ بہت اچھا کام کیا تو نے، جو ہے تو نے اسلام کے لیے اتنی محنت کی، تبلیغ کی، تو شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ فخر ہوگی۔ یہ بہت اچھا میسج ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سن لو کہ حوصلہ مندی یہی ہے کہ مخلوق کے درمیان رہ کر اللہ کو نہ بھولیں۔ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ہم یہاں پر رک کر کے یہ بات کہنا چاہیں گے، چونکہ یہ بات صفحہ نمبر 364 پر محفل اولیاء میں سیر الاخیار میں درج ہے۔ تو شہرت کی بات جب آتی ہے تو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے، جو ٹیم مرکز افضلیہ کی ٹیم ہے، اس کا بھی جو ہے مراد اور مقصد کبھی بھی شہرت نہیں رہا ہے شروع سے، بلکہ اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ پیغام رسول کو عام کیا جائے، پیغام پیر کو عام کیا جائے۔ اور اس کام کو کرتے ہوئے اگر ہم جیسے لوگوں کو کوئی جانتا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کام کو کرتے ہوئے لوگ اگر لان تان کریں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی گندی کامنٹس لکھیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل مقصد اور اصل موٹو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اگر مشہور ہو بھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مشن افضلیہ، مشن اولیاء، مشن صوفیہ، مشن پنجتن پاک عام ہو، لوگوں تک پیغام اللہ رسول کا پہنچے، اور ہم لوگوں سے جو کچھ ریسرچ کے حوالے سے تعلیم اور چیزیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، جو چیزیں جو ہے نایاب ہو رہی ہیں زمانے کے اعتبار سے، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو جو ہے خالص اللہ کے رضا کے لیے ہم اس کو سامنے لا رہے ہیں، منظر عام پہ لا رہے ہیں۔ اور ان کاموں کو کرتے ہوئے اگر ہم لوگوں کی شہرت ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر اس شہرت میں کوئی برائی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس برائی اور اس شر سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اس سے ہونے والے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہم شروع میں یہی چاہتے تھے کہ ہماری تصویر بھی سامنے نہیں آئے، لیکن بعض لوگوں نے بہت ضد کیا کہ نہیں، صرف آڈیو سے کام نہیں چلے گا، ویڈیو سامنے آنا چاہیے، چیزیں کھل کے سامنے آئیں۔ اور ایسے بھی جو آدمی کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کو دیکھنے کا بھی خواہش ہوتا ہے نا۔ لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بول رہا ہے اس کو دیکھا جائے،
تو ہم کہا بھائی ہمارا چہرہ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں، ہم تو بہت ہی منحوس چہرے کے مالک ہیں، لیکن جب لوگوں کی خواہش ہوئی اور لوگوں نے اپنا جو ہے محبت والہانہ دکھانا شروع کیا، تب ہم گاہے بگاہے جو ہے آن لائن آنے لگے اور ہم نے جو ہے اپنا منحوس چہرہ آپ کو دکھایا ہے۔ اور اگر ہمارے منحوس چہرے سے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بھول جائیں اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے پیغام اولیاء کو آپ تک پہنچانا، اور زیادہ فوکس ہمارے چہرے پہ نہیں کریں بلکہ ہمارے دیے ہوئے تعلیم اور ہمارے لیکچر پر کیجئے، پیغام مرشدی پہ کیجئے، اور اللہ کے رسول کے پیغام کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ اور آپ کتنا زیادہ اتار رہے ہیں یہ سوچئے، اور یہ مت سوچئے کہ ہم کتنا زیادہ اتار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ آپ اتاریں اور ہم سے زیادہ آپ سنتوں کی پیروی کریں۔ بعض سنتوں کی پیروی بالکل ہم لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، یقینی طور سے ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس کا گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بعض سنتیں جو ہم لوگوں سے چھوٹتی ہے اس کی مغفرت ہو، اور اس سے معذوری بھی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے پیروں نے بھی ہم لوگوں کو جو ہے اس کی اجازت دے رکھی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، میرے سنتوں اور میرے چیزوں سے آپ پریشان مت ہوئیے، اس کا جو ہے سارا ضمانت ہمارے پیر کے پاس ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہم پر بالخصوص فالتو کا کمنٹ کرتے ہیں ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں سے بچیے تو زیادہ بہتر ہے، اپنی زندگی کو سنواریے، اپنا فکر کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سما میں ایک صوفی نے آہ کی، جل کر خاکستر ہو گیا، آپ پر بھی حالت طاری تھی۔ سکون ہوا تو پوچھا کہ یہ خاک کیسی ہے؟ معلوم ہوا پانی چھڑکا اور وہ صوفی زندہ ہو گیا۔ ارشاد ہوا کہ تم ابھی خام ہو، جب تک پختگی نہ آ جائے ہماری مجلس میں ہرگز قدم نہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نظام الدین اولیاء کے مجلس سما میں ایک شخص نے جو ہے آ بھرا اور جل کر خاکستر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ پر بھی حالت طاری ہوئی، سکون ہوا تو پوچھا کہ یہ خاک کیسی ہے، مٹی کیسی ہے؟ وہ تو جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ کون جل کر راکھ ہو گیا؟ اس کے بعد معلوم ہوا اور اس پر پانی چھڑکا اور وہ صوفی زندہ ہو گیا۔ جو صوفی جل کر خاک ہوا تھا محفل سما میں، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہو گیا ہے، تم ابھی خام ہو، جب تک پختگی نہ آ جائے تو ہماری مجلس میں قدم نہ رکھنا۔ صفحہ نمبر 364 پر یہ بات محفل اولیاء سیر الاخیار میں درج ہے۔ یہ کرامتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نظام الدین اولیاء کے زمانے کا کرامت ہے، اور کس طریقے سے مردوں کے زندہ کرنے کا واقعہ تو قطب الدین بختیار کاکی سے بھی واضح ہے۔ نظام الدین اولیاء کے مجلس میں بھی دیکھیے یہ گھٹنا گھٹی ہے، اور اس کی زیادہ تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اس طرح کے گھٹنے جو ہے محفل سما میں ہوتی ہے، اور لوگ جل کر کے جو ہے راکھ ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، کئی لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے مر کر کے زندہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور اس بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ بالخصوص اس کے جو ہے زندہ مثال حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی ہم بھی ذکر کریں گے اس کا، کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے آخری وقت میں جو ہے جو سما کا وہ معاملہ ہوا، تو اس میں جو ہے پہلے مصرے پر آپ جسم سے جان آپ کی نکل جاتی تھی، دوسرے مصرے پر جان لوٹ آتی تھی۔ اس طریقے سے کئی بار یہ حرکت ہوا، اور آخر میں جو ہے آپ نے جو ہے کیا ہوا کہ جب سما میں دوسرا مصرع پڑھنے میں دیر ہوا، تاخیر ہوا، یا قوال نے نہیں پڑھا، تب پھر تیسری یا چوتھی بار آپ کی روح مبارک جو پرواز کر گئی تو پھر لوٹ کر کے جست اطہر میں نہیں آئی۔ کہنے کا مطلب کہ یہ صوفیوں اور بزرگوں کے لیے بہت ہی عام بات ہے، مرنا اور جینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں اور ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے تعلیم بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے حوالے سے بات ابھی ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ملے تو جمع نہ کرنا، اور نہ ملے تو فکر نہ کرنا کہ خدا ضرور دے گا۔ کسی کی برائی نہ کرنا اور قرض نہ لینا جن کا، اور جفا کے بدلے عطا کرنا، ہے نا؟ ایسا کرو گے تو بادشاہ بھی تمہارے در پر آئیں گے۔ فقر و فقر رحمت الہی سے جس رات فقیر کا بھوکا سونا ہوا، وہ سب اس کی شب معراج ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہم لوگ ایسے بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک روز حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں،
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء سے دریافت فرمایا کہ مجھے شیخ سے جنگل میں عبادت کرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر خسرو سے انہوں نے کہا، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چونکہ امیر خسرو بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور حضرت نظام الدین کے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، آپ ان کے خلیفہ تھے، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، اور حضرت امیر خسرو جو ہے یہ تو بہت عزیز تھے، بہت محبوب تھے نظام الدین اولیاء کے، کہنا ہی نہیں، ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر خسرو سے کہ مجھے شیخ سے جنگل میں عبادت کرنے کی اجازت دلوا دیں۔ یعنی ایک روز نصیر الدین چراغ الدین دہلوی نے حضرت امیر خسرو سے اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء سے دریافت فرمایا تھا کہ مجھے شیخ سے جنگل میں عبادت کرنے کی اجازت دلوا دیں، ہے نا، اجازت مانگ رہے تھے کہ شہر میں مشغولیت کامل نہیں ہوتی ہے، یعنی شہر میں جو ہے وہ مزہ نہیں آتا ہے عبادت میں۔ پیر مرشد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جواب میں کہ ان سے کہہ دو کہ تجھے شہر میں لوگوں کے ہجوم میں رہنا ہوگا اور ان سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو اٹھانی پڑے گی، اور پھر ہر تکلیف کے بدلے میں احسان بھی کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 396 محفل اولیاء میں یہ بات ملی ہم کو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نظام الدین اولیاء حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ جنگل جانے کی تمنا مت کرو، بلکہ شہر کے بھیڑ میں رہو، اسی میں دل لگاؤ، اور لوگوں سے جو تم کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا سیکھو، اور جو تکلیف پہنچے اس کے بدلے میں تم تکلیف نہیں پہنچاؤ، بلکہ اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ احسان کرو اور ان کو دعائیں بھی دو۔ اللہ اکبر! یہ ہے فقیری اور یہ ہے درویشی، اور درویشی بہت آسان کام نہیں ہے۔ لوگ جو آج زمانے میں درویش بنے پھرتے ہیں ان کو ان چیزوں پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ درویشی کیا ہوتا ہے۔ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب وقت وہ ہے کہ جو وقت کو غنیمت سمجھ کر نماز تلاوت میں مشغول رہتا ہے کہ خدا جانے پھر موقع ملے کہ نہ ملے، اور صاحب حال وہ ہے کہ حفظ اوقات میں محکم ہو جائے اور محنت کرتا رہے، اور مواہب کے ساتھ انوار کا نزول بھی ہونے لگتا ہے، یہ درجہ متوسط ہے۔ اور صاحب انفاس وہ ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دے۔ یہ بات صفحہ نمبر 400 سے ہم نے لیا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص صاحب وقت، صاحب حال اور صاحب انفاس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب انفاس وہ ہے جو اس کے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دے، وہ صاحب انفاس ہے نا۔ اور صاحب حال وہ ہے کہ حفظ اوقات میں محکم ہو، اپنے وقت کا پابند ہو اور محنت کرنے والا ہو، وہ صاحب حال ہے نا۔ اور صاحب وقت کس کو کہا ہے؟ جو وقت کو غنیمت سمجھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اور یہ سمجھے کہ یہ وقت پھر دوبارہ ملے نہ ملے، وہ صاحب وقت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں صاحب انفاس تو بڑی دور کی چیز ہے، صاحب حال ہونا بھی دور کی چیز ہے، لیکن کم سے کم صاحب وقت تو بن ہی سکتے ہیں، ہے نا۔ جب آپ صاحب وقت بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب حال بھی بنائے گا، جب صاحب حال بنیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو صاحب انفاس بھی بنا دے گا۔ اور بالخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کا تعلق، صاحب وقت کا تعلق یقیناً شریعت و طریقت سے ہوگا، صاحب حال کا تعلق ضرور طریقت و معرفت سے ہوگا، ہے نا، اور صاحب انفاس کا تعلق جو ہے صاحب حقیقت و معرفت سے ہے۔ یہ تو واضح طور سے نظر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کیا تو یہ دعا دی تھی، جلالی تجھے یہ بھی دیا اور وہ بھی دیا، یعنی کہ دین اور دنیا دونوں عطا کیے۔ مرشد گرامی کی دعا مقبول ہوئی، چنانچہ آپ دین و عرفان میں بھی کامل تھے اور دنیا کی دولت و شربت کے بھی انبار آپ کے پاس موجود تھے۔ صفحہ نمبر 419۔ یعنی شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال الدین پانی پتی کو خرقہ خلافت عطا کیے، ہے نا،
یہ بات ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں۔ تو دعا انہوں نے کیا دیا تھا؟ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دعا دیا تھا؟ حضرت جلال الدین پانی پتی کو دعا دیا تھا کہ جا، تجھے میں نے یہ بھی دیا اور وہ بھی دیا، یعنی ہم نے تم کو دین بھی دیا اور دنیا بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سب کو معلوم ہے، یہ حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے یقیناً جانشین اور خلیفہ ہیں، حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت دے رہے ہیں تو دین دنیا کے تمام دولت سے سرفراز کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا بھول ہے کہ اللہ والے کے پاس خزانے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ والے کے پاس خزانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا اور کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ یعنی خدا جسے چاہے دین اور دنیا دونوں دولت عطا کرے۔ دین اور دنیا کی تمام دولت کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور گھر والوں پر اکثر فاقے ہی گزرتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر فقر و فاقہ سے رہتے تھے۔ اصلیت یہ ہے کہ نفس کشی کے لیے روزے اور فاقے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیجیے صاحب، جب ان کو دولت کی بھی انبار عطا کر دی گئی، پھر بھی انہوں نے دولت لوگوں کو بانٹنا ہی مناسب سمجھا اور اپنے لیے فقر و فاقہ ہی اختیار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اصلیت یہی ہے کہ نفس کشی کے لیے روزے اور فاقے سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقر بہت پسند تھا، اور اکثر فقرا فقر و فاقہ کو اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ بھوک اور تنگی میں انوار و تجلیات کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے حکمت بھی ہے نا۔ حضرت جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے پاس ایک کیمیا گر، ایک کیمسٹ نے آ کر کہا کہ مجھے تم فاقوں سے معلوم ہوتے ہو، بزرگ زیادہ ہو، میں تمہیں سونا بنانا سکھا دیتا ہوں۔ کون کہا؟ حضرت جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، اس سے جو ہے ایک کیمسٹ تھا، ایک کیمیا گر جو تھا، جو سونا بنانا جانتا تھا، وہ کیمیا گر تھا۔ اس نے کہا کہ ارے تم بڑے فاقے میں معلوم پڑتے ہو، تم کو میں سونا بنانا سکھا دیتا ہوں، چلو پھر سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کرنا، ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا اور مزے کرنا ہے نا۔ لیکن جب ان کے والد نے جب یہ بات سنی تو بیٹے کو حجرے کے اندر بلا کر کہا کہ چھت کو تو دیکھ، غور سے دیکھا تو سراسر سونے کی تھی۔ بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ دیکھو چھت کو، تو پورا چھت ہی سونے کا نظر آیا۔ پھر جس طرف نظر کی در و دیوار اور تمام چیزیں جو ہے سونے کی نظر آنے لگی۔ فرمایا کہ بیٹا یہ بات پیدا کرو، اکسیر یہ ہے، وہ اکسیر نہیں ہے۔ وہ کیمیا گر جو تم کو سونا بنانے کے لیے سکھا رہا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو کیمسٹری سے سونا بنائے گا، وہ جو ہے پریکٹیکل کرے گا، کیمسٹری کرے گا، کیمیا گر ہے تو سونا بنائے گا تھوڑا سا۔ لیکن ہم جو سونا بناتے ہیں یہ کیمیا گری حاصل کرو کہ جدھر بھی دیکھو، جن چیزوں کو دیکھو اس کو سونا بنا دو، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے فقر و فاقہ سے زندگی گزارو۔ یہ اکسیر ہے۔ اس کو آپ نے کہا کہ بیٹا یہ ہے اکسیر اعظم، ہے نا، کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اکسیر ہے، اور وہ اکسیر فقرہ کے کام نہیں ہے جس کے بارے میں تم پیچھے جا رہے ہو۔ یہ واقعہ سچا ہے، یہ گھٹنا گھٹا ہے۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں اور ان کے تاریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 431 پر یہ بات درج ہے محفل اولیاء میں۔ یعنی کہ اگر کیمیا گری، کیمسٹری ہی سیکھنا چاہتے ہو تو یہ علم سیکھو کہ جس کو ہم نے سیکھا ہے، جس میں ایک اشارہ کرتے ہی در و دیوار، چھت سب سونے کی ہو جاتی ہے، اور جس پتھر کو چھو دو تو وہ سونا کا ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ باتیں تاریخ اولیاء اور صوفیہ اکرام کے تواریخ میں بھی درج ہیں، دوسرے کتب میں بھی یہ باتیں آپ کو مل جائے گی، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس وہ نگاہ اکسیر ہوتی ہے کہ وہ جس کو جو قاعدے سے ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات بابا فرید سے بھی کئی بار صادر ہوئے، اور کئی بزرگوں سے اس طرح کے واقعات کا جو ہے ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ والوں نے جو ہے اللہ والوں کے چھونے سے جو ہے مٹی جو ہے سونے کا بن جاتا تھا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو
سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر وہ جوہر پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ اکثیر اعظم حاصل ہو سکے، وہ اکثیر اعظم حاصل ہو سکے اور صاحب حال بن سکے، صاحب انفاس بن سکے۔ اور ایسا ہونے کے لیے، ایسا کرنے کے لیے انسان کو صاحب وقت بننا پڑتا ہے۔ یقیناً یہی میسج آ رہا ہے سامنے۔ حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر 5 برس کی تھی تو والدین کو آپ کی تعلیم کا خیال آیا جی، اور آپ کو مکتب لے گئے۔ کن کو لے گئے؟ شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب لے گئے۔ استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حلوایا، قاعدہ سامنے رکھا اور کہا کہ پڑھو الف۔ آپ نے فرمایا الف۔ استاد نے کہا پڑھو با، تو آپ نے فرمایا بس کیجئے جناب، جو پڑھنا تھا سو پڑھ لیا، اب میرے لیے ایک الف ہی بہت کافی ہے، مجھے با اور بے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں پڑھا۔ چاہتا ہوں میں تو صرف الف ہی سے محبت رکھتا ہوں، جو کچھ ہے صرف الف ہے، باقی سب لغویات ہے۔ استاد ایک بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن جب آپ نے اس صغر سنی کے باوجود الف کی تفسیر بھی کی تو وہ انگشت بدندہ رہ گیا، یعنی وہ دانتوں تلے انگلی دبا لیا، انگشت بدندہ ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، اور آپ نے جو ہے اس کو تفسیر بھی سنا دی۔ 5 برس کی عمر میں جو ہے آپ نے جو ہے الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچپنے میں آپ سے کرامت صادر ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں صرف الف پڑھے، اور صرف الف پڑھ کے پوری الف کی تفسیر سنا دی۔ ان کے استاد جو ہے حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ بات صفحہ نمبر 427 پر آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور بعض بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے اسی طریقے سے کہ بعض بزرگوں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے صرف الف سے اللہ کو پڑھا اور اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تمام نعمت صرف اسم ذات کی وجہ سے عطا کر دیا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ بھی پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص عشق مجازی کر چکا ہے وہ عشق حقیقی کرنے میں کامل اور ماہر ہوتا ہے، اور جو عشق محبت سے ناواقف ہے وہ اس راہ میں بھی عشق الہی کے لیے ناقص ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بات بھی محفل اولیاء 428 پر ملتی ہے، اور یہ بات جو ہے کئی بزرگ ہمارے جو تعلیم دینے والے جو ہمارے برگزیدہ ہوئے ہیں وہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ عشق حقیقی کا دعویٰ کرنے والے لوگ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مجازی طور سے عشق نہیں کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر عشق کیا کر سکیں گے؟ بہت مشکل ہے ان باتوں کو سمجھنا، چونکہ جو ٹینڈنسی ہوتی ہے، جو انٹینشن ہوتا ہے اور جو سمٹم ہوتا ہے وہ ساری سمٹم ملتی جلتی ہے۔ جو کوئی عشق مجازی اگر کرتا ہے تو اس کو عشق حقیقی سمجھ میں آتا ہے، لیکن عشق حقیقی جو ہے سب سے بڑا ہے، اسی کی اصلیت ہے، اسی کی حقیقت ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے جو ہے اپنے مریدوں کو بھی اس کے بارے میں تنبیہاً سمجھایا بھی، اور بتایا کرتے تھے کہ عشق مجازی سے ہی عشق حقیقی کا پتہ ملتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ عشق مجازی کر کے اس راہ میں آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کو اس راستے میں، دینی راستے میں کچھ زیادہ ان کو جلدی اچیومنٹ کرنے کا راستہ ملتا ہے، اور جن کو عشق کا عین پتہ نہیں، جن کو دنیاوی عشق کا بھی لذت کا پتہ نہیں، وہ دینی عشق اور حقیقی عشق کا لذت کیا جانے، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔